ناظرین، تعوذ سے مراد کیا ہے؟ تعوذ وہ کلا ہے جو شیطان کے لیے ناقابل تسخیر ہے۔ تعوذ کے معنی پناہ کے ہیں، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے حملوں سے، اس کی اکساہٹ سے پناہ مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے قلعے میں، ایسے حصار میں داخل ہو جاتے ہیں جو شیطان کے لیے ناقابل تسخیر ہے۔ گویا کہ اب ہم اس کی اکساہٹوں، اس کے حملوں اور اس کی شرارتوں اور اس کے شر سے پوری طرح محفوظ اور مامون ہو گئے ہیں۔ دراصل انسان کو اللہ رب العالمین نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور اور لاچار بنایا ہے، یا پیدا کیا ہے، یا تخلیق کیا ہے۔ اس انسان کو شیطان سے بچاؤ کے لیے جو بڑا طاقتور دشمن ہے، جس مضبوط سہارے اور پناہ گاہ کی ضرورت ہے، وہ سہارا اور پناہ گاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر لیا کرو، بے شک وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ ہے تعوذ کی اہمیت اور ضرورت۔ اب تعوذ کے معنی کیا ہیں؟ جب تعوذ کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسے استعاذہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا۔ جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا فاستعذ باللہ، پس اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم اور دائم ہستی، تیری رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ ہی حی و قیوم ہے، تمام کائنات میں جو ذی روح ہیں یا جو بظاہر ہمیں ذی روح نظر نہیں آتے، ان سب کی زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے، اور اللہ ہی نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور جو چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، خواہ وہ دریا و سمندر ہوں، پہاڑ ہوں، پتھر ہوں، یا یہ نیل گون چھتری جو ہمارے سروں کے اوپر جسے ہم آسمان کہتے ہیں، آسمان ہوں، یا یہ زمین ہو یا شجر و حجر، ان سب کو اللہ نے تھام رکھا ہے۔ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، جہاز جو ٹنوں وزن کے ساتھ ہمیں اوپر پرواز کرتے نظر آتے ہیں، ان سب کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو تعوذ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رب کی پناہ طلب کریں، اس سے حفاظت کی اور دستگیری کی درخواست کریں جو ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، طاقتور، باہمت اور بہادر کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں کام اللہ کی مدد اور توفیق اور فضل کے بغیر انجام دیا ہے۔ بلکہ انسان تو ہر قدم پر نصرت الہی کا محتاج اور امداد خداوندی کا طلبگار ہوتا ہے۔ خاص طور پر انسان جب کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے تو شیطان اسے مختلف طریقوں، ہیلوں اور وسوسوں کے ذریعہ نیکی کے کام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی زبان سے تعوذ کے کلمات ادا کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کر رہا ہے کہ اے مولا کریم، میں بذات خود شیطان کے عملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، ہاں اگر تیرا فضل و کرم اور احسان میرے شامل حال ہو تو میں شیطانی وساوس سے بچ سکتا ہوں۔ لہذا میری تیرے دربار میں استدعا ہے، التجا ہے، دعا ہے کہ تو مجھے میرے شدید دشمن شیطان سے اپنی پناہ نصیب فرما، تاکہ میں پوری یکسوئی اور دل جمعی سے عبادت، تلاوت اور نیکی کے کام سر انجام دے سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پہ ہمیں شیطان کی اکساہٹ اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے تعوذ یا استعاذہ کی تعلیم دی ہے۔ مثلا جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں۔ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں
تو داخل ہونے سے پہلے ہمیں شیاطین جن و انس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور من الخبث والخبائث بھی درست ہے۔ اللہ کے نام سے، اے میرے اللہ مجھے ناپاک جنوں اور جنیوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اگر کوئی برا خواب دیکھے تو آنکھ کھلنے پر وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ بعض روایات میں اس کے ساتھ من حمزہ ونفخہ ونفثہ کا اضافہ بھی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، جس کو تھتکارنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد کروٹ بدل کر سو جائے۔ اس خواب کی بری تعبیر سے اور ہر شے کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت یہ بھی دی ہے کہ برے خواب کا پھر کسی سے ذکر نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، طیش میں جھگڑا کر رہے تھے، اور اس قدر غضبناک تھے کہ ایک دوسرے پر گالیوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، غصہ بڑی بری چیز ہے، اور وہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی اکساہٹ سے ہوتا ہے، اس کے شر سے ہوتا ہے، اس لیے جب کبھی بھی غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر غصے کی حالت میں انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کن بات کبھی بھی نہ کریں، جیسا کہ بعض اوقات بعض لوگ غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بے فائدہ علم سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم نفع نہ پہنچائے میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، توالد سے بچنے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رنج و غم، سستی اور کاہلی، کنجوسی، کمر توڑ قرض کے بوجھ، دشمنوں کے غلبے، دجال کے فتنوں، عذاب قبر اور جہنم اور مختلف چیزوں کے فتنوں وغیرہ سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، کوشش کریں کہ ان کو زبانی یاد کر لیں اور موقع کی مناسبت سے ان دعاؤں کو پڑھا کریں، تاکہ ہر مشکل وقت میں جب ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہوں تو مسنون کلمات کے ذریعے سے، مسنون دعاؤں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اللہ سے فریاد کریں، تو ہماری دعائیں جلد اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ قرآن مجید کی آخری 3 سورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے، اور جو 2 سورتیں ہیں فلق اور ناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ان تینوں سورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور باقی 3 نمازوں کے بعد ان تینوں سورتوں کو 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذات، یعنی آخری 3 صورتیں، فاتحہ اور آیت الکرسی کو 1 مرتبہ اور تینوں آخری صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے سر سے لے کر قدموں تک پورے جسم کے اوپر پھیرنا چاہیے۔ یہ سنت عمل ہے، اس کے ذریعے سے سونے والا بندہ اللہ کی پناہ میں شیطان کے سر سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ معوذات تمام بیماریوں کے لیے رقیہ شرعیہ بھی کہلاتے ہیں، یعنی کسی آدمی کو نظر بد، جادو یا کوئی اور دوسری تکلیف ہو تو یہ صورتیں پڑھ کر اس پر دم کیا جائے
یہ عمل وہ خود بھی کر سکتا ہے، کسی دوسرے صاحب علم سے بھی کروا سکتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر دشمن کے شر کا خوف اور ڈر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ استعاذہ کی تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمہیں دشمن کا خوف ہو تو کیا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے میرے اللہ، میں بلا کی مشقت سے، بدبختی سے، برے فیصلے اور دشمنوں کی خوشی سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں یا آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں کے زوال اور نعمتوں کی محرومی سے بچنے کے لیے بھی دعا تعلیم دی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک، رواہ مسلم۔ اے اللہ، میں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زائل ہونے سے، آپ کی دی ہوئی عافیت کے بدل جانے سے، اور آپ کے ناگہانی عطاب سے اور آپ کے ہر طرح کے غصے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں یا آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ برے اخلاق سے بھی بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں اختلاف اور انتشار، نفاق اور برے اخلاق سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں ایک انتہائی جامع دعا تعلیم فرمائی ہے، جس کے ساتھ آج ہم تعوذ کے اس موضوع کا اختتام کریں گے۔ ظاہر ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت اور وسیلے سے پوری امت کو تحفہ دیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور کہہ دیجئے، اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے، اس کی اکساہٹ سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔